अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सुन रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जोरी धमाके किए। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे और पाकिस्तान के धमाकों से पहले भारत ने धमाके किए। और जिस किस्म की लैंग्वेज का वहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरह की पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही थी, फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर भारत से उस किस्म की बातें नहीं हुई। लेकिन ऑल्दो कि पाकिस्तान आज एक जोरी ताकत है, भारत भी एक जोरी ताकत है। और कन्वेंशनल वॉर के हवाले से कहा जाता था कि अब ये मुस्तकबिल में नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ममालिक अब जोरी ताकतें हैं। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा जब वहां पे मोदी हुकूमत आई, जिस किस्म की आइडियोलॉजी इस वक्त भारत को रूल कर रही है, अभी भी वहाँ पे कन्वेंशनल वेपन्स भी खरीदे जा रहे हैं, कन्वेंशनल तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया गया और उसका पाकिस्तान ने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनको भरपूर शिकस्त दी। आज के प्रोग्राम में ये जो पाकिस्तान ने जोरी ताकत हासिल की, इससे पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत हुआ, खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, आलम इस्लाम ने इसको कैसे देखा, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस वक्त सीन है वो आ रहा है। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी हम बड़ी कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, क्या कोई एहतजाजी तहरीक चल सकेगी? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैंने आज एक्सप्रेस न्यूज़ में देखी, जिसमें अफगान एक ऑफिशियल ने एक जगह पे बात करते हुए ये कहा है कि वो लोग यानी टीटीपी के लोग जो अफगान सॉइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक तरह से मुतनबे किया है और कहा है कि ये जहाद नहीं है, आप ऐसा ना करें। क्या अफगान हुकूमत की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ रहा है? अगर कोई शिफ्ट आ रहा है तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पे बुलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। 1998 को सर हमने जोरी धमाके किए और उसके बाद तासुर यही था कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि कन्वेंशनल वॉर भी हुई और एक जो चीज़ बार बार कही जाती थी कि जी अब वो दिफा पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जोरी बम है, तो लिहाजा अब उधर से कट डाउन कर दें। लेकिन हालिया ये जो एपिसोड है इसने तो बिल्कुल अदरवाइज प्रूव किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और अली साहब को और शेख साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेयर बीइंग विद देम। देखिए अतर, पहले तो आपको हम सबको बहुत मुबारक यौम तकबीर की। इट्स अ ग्रेट डे। और आपने बात बिल्कुल ठीक की है, यही कॉन्टेस्ट है इंडिया का और पाकिस्तान का। मोदी हुकूमत RSS की ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, ये यही कहती है कि जी न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे एक स्पेस फॉर वॉर मौजूद है। तीन चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि कोई एक्ट, अब इस पहलगाम वाक़ये के बाद वो ये कन्वे कर रहा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और टारगेट्स लेंगे। और तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहता है कि जी देयर इज़ नो स्पेस फॉर कन्वेंशनल वॉर। अच्छा, स्पेस नहीं है, दैट्स वाई दे हैव ऑलरेडी, आपने देखा होगा जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है वो कर रहा था बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये उसका इंटरनेशनल लेवल पे भी ये उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया है। चाहे गुरवंत सिंह अमेरिका में टेक ऑन कर रहे हो या आप निजर को मार रहे हो कनाडा के बीच में, तो ये अब उसका लीड पॉलिसी है। अब ये उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लस RSS की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उन्होंने, और उससे ज़्यादा ज़ायनिज़म ने जो एप्लीकेशन किया, जेनोसाइडल एप्लीकेशन इन मिडल ईस्ट, तो वो समझ रहा है कि शायद उसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि एक टेसिट पार्टिसिपेशन, इसके जो लिक्विड पार्टी वाले फ्रेंड्स हैं ना जी, नेतन्याहू एंड दे आर थिंकिंग, दे आर इन्वॉल्व इन दिस। अतर होता यह है कि जब प्रॉक्सीज एप्लीकेशन हुई होती है, जो वॉर का नॉर्म जैसे अनफोल्ड होती है, तो उस पर प्रॉक्सीज एक एंड स्टेज में जाके आप कभी कभी मिलिट्री एप्लीकेशन करते हैं कन्वेंशनल फोर्सेस की, या शुरू में करके और फिर प्रॉक्सीज के साथ चलाते हैं एक लेवल पे रिड्यूस करके, या फिर एंड स्टेट पे जाके। अब उसने देखा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कंडीशंस हैं, फितना अल खवारिज लगा हुआ है, बलूचिस्तान में लगा हुआ है, फितना हिंदुस्तान लगा हुआ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अवाम और अफवाज में थोड़ा सा एक अनरेस्ट है,
आई थिंक environment है, तो लगता है कि इजराइल ने इसको पुश किया कि यू गो फॉर दिस, और वो दुनिया पहले रुकी रही है। आपने देखा है पहले 24 घंटे दुनिया की जो वो है वो डिफरेंट है, और वो देखती रही है कि शायद ओवर रन कर जाएंगे, इंडिया जो है भी थी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान विल बी रिड्यूस टू अ साइज, और वो पाकिस्तान को कोई जहाज शाज गिरा देगा, कोई जगह हिट कर लेगा, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वो हमारा विन विन हो जाएगा, और मैं हर चीजें एड्रेस हो जाएंगी। ये इट फेल ऑन इट्स हेड, बिल्कुल उल्टा साबित हो गया। फिर न्यूक्लियर पावर अगर स्पेस होती तो न्यूक्लियर पावर्स इसको कुछ दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को चलने देती। एकदम उनका शामिल हो जाना, और पहले 40 मिनट्स में जिस तरीके से आपने उनकी मिलिट्री को एम्बेरस कर दिया, जहाज गिरा दिए, देयर मिलिट्री वाज गॉन। और मिलिट्री कमांडर जो पाकिस्तान के एक ऑब्जेक्टिव, हर मिलिट्री कमांडर का ऑब्जेक्टिव टू एम्बेरस द एनिमीज मिलिट्री, वो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही होगी, जो हमारी डिफेंसिव मनूवर थी। एक साइकोलॉजिकल हमें एडवांटेज मिल गया, आपको फिजिकल एडवांटेज भी होगा ना। देयर एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड, पहले 4 जहाज जो उड़े हैं 6 तारीख को, तो वो तो उड़े अंबाला से, और लैंड उन्होंने इमरजेंसी में किया श्रीनगर में, इलेक्ट्रॉनिकली आपने उनको फारिग कर दिया। अगले दिन आपने 5 जहाज गिरा दिए, इंक्लूडिंग 3 राफेल्स, एंड में आपने 6 जहाज उनके टोटल गिराए। और सर ये जो पीछे हमारे न्यूक्लियर बम की दीवार है, इससे भी तो कॉन्फिडेंस मिलता है ना। ऑफ कोर्स, न्यूक्लियर इज अ सीरियस वेपन। देखिए ये वेपन ऑफ वॉर तो है नहीं, और पाकिस्तान का वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसका मिलता है ऑफ कोर्स, तभी तो दुनिया ने स्क्रैम्बल किया है। देखिए आप दो हिंदुत्व की एप्लीकेशन, सेन माइंड, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल माइंड। इस वक्त एक फनेटिक, एक नार्सिस्ट और एक इनसेन माइंड की एप्लीकेशन हुई है। ये बदरू मोदी से निकलेगी, कल डोवल में जाएगी, परसों अमित शाह में जाएगी। यही तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये आइडियोलॉजी है, तसलसल हम देख रहे हैं। मैं जरा सर वफाकी वजीर साहब को, कैसर अहमद शेख साहब को भी शामिल करूं। कैसर अहमद शेख साहब, 1998 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब की हुकूमत थी। अभी शुरू में हमने मियाँ साहब का वो बयान भी चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को हमने भरपूर जवाब दिया है, आज हमने 5 एटमी धमाके किए हैं। तो क्या आपकी कोई मेमोरी है इसके हवाले से? और आज जो हम यौम तकबीर मना रहे हैं, आप समझते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान का दिफा एक तरह से नाकाबिले तस्खीर हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जाहिद महमूद साहब को और अली को भी सलाम, और आपके थ्रू बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए ये जो एटमी धमाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किए 28 मई 1998 में, बिल्कुल मेरी मेमोरी है। मैं उस वक्त भी MNA था, असम्बली में था, और जो कुछ हुआ एक बड़ा दिलेर ना स्टेप। हालांकि उस वक्त बड़ी 2 किस्म के राय दी जा रही थी, हर किस्म का ये था, एक था कि कंस्ट्रेन किया जाए, एक था कि इनको जवाब दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने 5 धमाके किए तो हमने 6 धमाके किए उस वक्त भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सोच विचार करके, सबसे मशवरा करके, और यही एक डेटरेंट है। जिस तरह जाहिद महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सारा समझाया कि वो इसराइल की शय पे या उनका अपना मोदी का जो हिंदुत्व है सारा उनका पॉलिसी, या जो अटूट जो अखंड भारत उन्होंने रखा हुआ है कि अखंड भारत, तो वो सारे मुल्कों का, इस पूरे एरिया का वो कहते हैं जी हमने एनेक्स करना है। ये तो उनकी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है, बगैर किसी वजह के, कोई बहाना नहीं उनके पास, कोई चीज़ आज तक उन्होंने सबूत पेश नहीं किया। और जिस तरह ये किया है, इसका मतलब है वो तो डटे हुए हैं। और उनका, उसको पहले इलेक्शनों में कामयाबी होती थी ना मोदी को, वहाँ की जो सियासत है, ये सियासत ही पता नहीं किस किस्म की इंडिया ने सियासत कर ली है, वो उस लीडर को बढ़ावा दे रहे हैं जो कुछ। तो ये तो पूरा एक खित्ते में तबाही वाली बात है। और जो पहले शुरू में ही उनको जवाब मिला ना, भरपूर जवाब मिला, तो उनको होश नाखन लेने पड़े। उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान, उनका नहीं ख्याल था, जैसे सही जाहिद महमूद साहब ने, जनरल साहब ने तर्जमानी की, बातचीत की। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारा तो डिफेंस बजट टोटल पिछले $8.5 बिलियन का था, और इंडिया का डिफेंस बजट $83 बिलियन है। इस पे उसको बड़ा गरूर है, वो अपनी टेक्नोलॉजी पे उसको बड़ा गरूर है। यही सर मैं आपसे अगला सवाल यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो हालिया एपिसोड हुई है, उसमें अब ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि थोड़ा सा हमें शायद बजट बढ़ाने की भी ज़रूरत महसूस हो। तो क्या हुकूमत इस हवाले से कोई सोच विचार कर रही है, और क्या हुकूमत जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं वो देगी अपने दिफाई इदारों को? मैं जी कितने सालों से, आज से नहीं, मेरी रिकॉर्ड पे हैं, नेशनल असम्बली पे स्पीचेज हैं कि इस बजट पे, डिफेंस बजट पे हम नहीं
गुजारा हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन हमारा है और उसकी नीयत साफ नहीं है। अब तो उसकी नीयतें साफ खुल के सामने आ गई, और जिस भरपूर दिलेरी से, जवां मर्दी से हमारी अफवाज ने मुकाबला किया, तो हमें उनको देना है, इक्विपमेंट देना है उनको। ये कुरान की मैंने अभी आयतें पढ़ी, जब पिछले दिनों असम्बली में मेरी तकरीर हुई, तो मैंने कहा इसका कुरान भी कहता है कि अपने घोड़े जो है वो तैयार रखो। ये मतलब नहीं है कि अगर हमारा ईमान है, बिल्कुल जज्बा ईमानी है और जहाद का जज्बा है, लेकिन उसके बावजूद जो नीयत है ना उनकी, और ये जो कुछ 98 में 28 मई को हुआ, ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही उनके लिए खुशाइन था। सब ने सराहा इसको, क्योंकि पहला इस्लामिक मुल्क है 57 कंट्रीज में जिसमें ये हमें एटॉमिक जो है वो मिला। हमने बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी हासिल की और अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए। तो ये बिल्कुल मैं सर जरा अली ना अभी या तो जी मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मुखालफीन है ना, जो देखिए कल मैं मोदी की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टी हैं लेकिन एक आवाज़ है इंडिया में, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ ये हुआ एस्केलेशन हुई। हम क्यों ये हमारी अपोजिशन पार्टियां अभी तक उनको समझा चुके हैं कि ये मामला जो है उसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। वो हमारे जो है वो सोशल मीडिया पे भी जो जवान हमारे कुर्बानियां दे रहे हैं और जो शहादतें दे रहे हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे लगे हुए, तो हमें भी समझना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है सर, आपने बड़ा खुल के मोदी साहब का नाम लिया। वैसे नवाज शरीफ साहब ने अभी तक मोदी का नाम लेके उन पर तनकीद नहीं किया। मैं आप पे वापस आऊंगा। अली बुखारी साहब, जो कैसर अहमद शेख साहब फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का मुकदमा है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और आज वैसे भी यौम तकबीर है और जो भी हमारी यहाँ से आवाज़ें जानी चाहिए भारत की तरफ, वो एक आवाज़ होनी चाहिए। अपने पॉलिटिकल जो भी डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर भाई। देखें अतर भाई, इसमें कोई तो दूसरी राय नहीं है। कोई अगर इसमें कोई दूसरी राय रखता है तो ही इज़ नॉट अ पैट्रियट पाकिस्तानी, एज़ पर एज़ मेरा अपना स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। इशू ये है कि किसने आवाज़ नहीं उठाई, क्वेश्चन ये है। अगर मैं एक साइड पे जाऊं अपनी टॉप लीडरशिप के बारे में, तो आई वॉज द विटनेस जब हमें डाला गया, इमरान खान साहब ने जेल में से कहा। हालिया दिनों में मेरे ख्याल में चंद उन लीडरान में जिनकी मुलाकात भी उन्हीं में लोगों में जिनको रोका भी गया। सो इशू ये है कि खान साहब ने स्पेसिफिकली ड्यूरिंग जंग, ये जब हालात चल रहे थे उससे पहले उनका स्टेटमेंट आई थी कि हम सारी कौम फौज के साथ हैं, हम हर लिहाज से इंडिया के खिलाफ अपनी फौज के साथ खड़े हैं, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, वी आर प्राउड पाकिस्तानी। हमारा तो स्टेक्स यहाँ पर है। हम पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं तो फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिग्निटी सॉवरेनिटी के लिए कर रहे हैं, नंबर वन। और अदर साइड में जब जाता हूँ तो फिर तो मेरे DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ, मैं तमाम सोशल मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ, नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे ज़्यादा नौजवान और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया अगर कोई लिंक करता है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया था फील्ड मार्शल साहब की सरबराही में जो हुई थी, उसमें भी उन्होंने नौजवानों को सराहा। सो व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर इट। अगर मैं ज़ात की बात करूँ, यार मारे हम खा रहे हैं, पर्चे हम पे हुए हैं, मैं आपके सामने 17 पर्चे लेके बैठा हूँ, बेल बिफोर अरेस्ट के अंदर। अमेंडेड हमारा चला गया, ख्वातीन से लेके बूढ़े बच्चों से लेके आज तक हम तस्दील में, मेरा लीडर जेल के अंदर 2 साल से, इवन एंड अदरवाइज हमने तो कोई ज़ात की बात नहीं की। हम तो कहते हैं कि जी वी आर स्टैंड विद अवर पाक आर्मी, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, हमारी बहरी अफवाज हो जो लड़ रही हैं, वी आर सपोर्टिंग देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा होना तो अपने साथ खड़ा होना है ना। ये तो पाकिस्तान जंग हो रही है हमारी तरफ से, तो ये मैसेज है टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैं एक वर्कर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मेरा लीडर इमरान खान है, वो भी यही बात कर रहा है। ऑन द अदर साइड चला जाऊँ, यार क्या मैं ये पूछने का एज अ पाकिस्तानी अतर भाई ये हक नहीं रखता हूँ कि फॉर्मर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर जैसे तैसे भी है, फॉर्म 47 की तरह जैसे भी है, आज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बैठा हुआ जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुझे सोशल मीडिया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे प्रिंट मीडिया पे ड्यूरिंग वॉर, बिफोर दैट जो क्राइसिस आई, एक स्टेटमेंट तो बता देना उनकी, एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी हो मोदी के खिलाफ। वो कि आपके ज़ाती तल्लक भी होंगे, आपके घर भी वो है, बगैर वीज़े के आए, आपके पर्सनल मेहमान भी रहते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन यार पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, पाकिस्तानी लोग कि हमारी अपनी इज्जत सारी की सारी दांव पर लगी है, हमारी सॉवरेनिटी दांव पर लगी है, हमारे 5 जगहों पे अटैक होता है, मिसाइल्स हिट करते हैं, हमारे बेगुनाह लोग बच्चे शहीद होते हैं, आपका स्टेटमेंट एक नहीं आती है। यू आर सेइंग कि हम क्या कर रहे हैं, यार हम और क्या करें, मुझे बताएं ना, हम और क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर पे दे गन हम चले जाएंगे, वहाँ जाके खड़े भी हो जाएंगे साथ, दैट्स व्हाट वी कैन डू। बट ऑन द अदर साइड आप इतना बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं और विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी लॉजिक कर रहे हैं, तो यार मैं तो अगर आज के दिन का मुझे आप कहें ना कि आप किसी को इसके लिए सल्यूट करें, तो मैं कहूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनका नाम ऑन प्रायोरिटी होना चाहिए,
ٹھیک Who started it? میں نے ان کی لائیو سپیچ سنی جو پنڈی بار میں وہ آئے تھے, ٹھیک, اور کس نے سٹارٹ کی, ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کو. بالکل, میرے خیال میں یہ کریڈٹ تو ساری حکومتوں کو جاتا ہے, میاں صاحب کو بھی جاتا ہے, ان کی دور حکومت میں یہ دھماکے ہوئے, بھٹو صاحب کے دور میں یہ شروع ہوا, اس کے بعد بھی جو حکومتیں آتی رہیں اس کے دوران بھی یہ پروگرام چلتا رہا, اس لیے کہ یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جو قومی مفاد میں چیز تھی اس پہ کہیں پہ سمجھوتا نہیں میرا کیا. ایک اس میں اپنا ایک ویو ہے جی, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے دھماکے کیے ہوں گے, کیے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک سپیچ ان کے سامنے ہے جو ابھی آپ نے دکھائی, لکھی ہوئی پڑھ دی, بننا شروع ہوا 70s میں, سٹارٹ ہوا, ساری گورنمنٹ سٹل دین وہاں تک پہنچے, آپ کی چیز تیار تھی تو آپ نے ٹریگر دبایا نا. وہ نہیں بالکل چیز تیار تھی, لیکن میں کہتا ہوں میاں صاحب پہ دباؤ تھا سر, کلنٹن کی کالز آ رہی تھیں اور میاں صاحب نے وہ دباؤ لیا. دباؤ تو شاید پھر اگر وہ دباؤ اس ٹائم تھا تو میں یہ کہنے کا مجاز ضرور ہوں نا یار کہ پھر آج بھی دباؤ ہوگا کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے یار. چلے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اس بچے کے جو کرنل جس کے بیٹا شہید ہوا, میں اس کے گھر گئے سے بھی تھے, میں جنازہ بھی پڑھا, ہم تو یار ان کے پاس بھی گئے جو شہید ہوئے. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آج یوم تکبیر کے موقع پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی صاحبزادی دینا خان صاحبہ نے ڈان نیوز سے بات کی اور ایک شکوہ کیا. یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی صاحبزادی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارے لیے بڑا فخر کا دن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے کچھ تحفظات بھی ہیں. میرے والد نے پاکستان کے لیے یہ سارا کام کیا, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا, لیکن ان کو اس طرح اکنالج نہیں کیا جا رہا, اور خصوصاً اس مہینے میں جہاں پہ ہم نے بھارت کو شکست دی تو ان کو تو زیادہ اکنالج کرنا چاہیے تھا. آج یوم تکبیر کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اخبارات میں اشتہارات بھی چھپوائے, یہ سامنے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. کسی اشتہار میں ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تصویر نظر نہیں آئی. کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا اس سارے ایٹمی پروگرام سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ ان کی تصویر بھی یہاں پہ لگائی جائے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی صاحبزادی گلہ شکوہ کر رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, قدیر خان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کی افواج نے بہترین جنگ لڑی ہے, بھرپور بھارت کو جواب دیا, لیکن حکومتی سطح پہ جو کچھ کام ہونے چاہیے تھے, جس طرح اکنالج کرنا چاہیے تھا, ویسے اکنالج نہیں کیا گیا. یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. کیسر احمد شیخ صاحب, میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آج یوم تکبیر کے موقع پہ جو اشتہارات وغیرہ پہ گئے, اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی کوئی تصویر نہیں تھی, اور آپ نے سنا ابھی ڈاکٹر دینا جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ بھی گلہ شکوہ کر رہی ہیں. دیکھیں ڈاکٹر دینا صحیح کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر قدیر ایک بہت پاپولر شخصیت ہیں, پبلک لوگ ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں, اس میں تو کوئی, اور اس میں یہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا اس میں ان کا بالکل بہت واضح کردار ہے اور رول ہے, پائنیئرنگ رول ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اکنالجمنٹ ہونی چاہیے, پراپر اکنالجمنٹ. میں دینا خان سے بالکل متفق ہوں, اور یہ عوام کا بھی یہی خیالات ہیں. ٹھیک ہے, اور حکومت تک سر, وزیر اعظم صاحب تک آپ یہ بات پہنچائیں گے کہ دینا صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ بالکل, یہ آپ کے تھرو بات پہنچی ہے, ہمیں بھی موقع ملے گا تو ضرور بات کریں گے, کیوں نہیں کریں. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے بھی جذبات وہی ہیں جو کہ ان کی جو قدر ہے وہ ہے آج, کیونکہ فوٹوگراف میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے, ڈاکٹر قدیر کو سراہنا چاہیے, ان کی فیملی کو جو کہ ہے کلک ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب پاکستان کا مقدمہ ہم نے عالمی سطح پہ بھی لڑنا ہے, یہاں سے وفد بھی جا رہا ہے, بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں. ایک اس میں جو ایک چیز ایک اور جو لوگ بحث کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہونے چاہیے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں سے جو ہمارے وفود جائیں اس میں بہت سارے دیگر پروفیشنلز بھی ہونے چاہیے, سیکیورٹی ایکسپرٹس ہوں, ریٹائرڈ افسران ہوں, بیوروکریٹس ہوں, یا پھر سفارتکار ہوں, تاکہ بہترین طریقے سے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا جا سکے. کیونکہ بھارت نے تو بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے, کسی کو مسلم دنیا میں بھیجا ہوا ہے, کسی کو جاپان, کسی کو امریکہ, تو پاکستان سے جو ابھی وفد گیا وہ بڑا محدود ہے. جی یہ بالکل مختلف وفود جا رہے ہیں, اور اس میں جہاں تک آپ نے یہ کہا, ہم نے تو دیکھیں نا, یہ آپ اپوزیشن میں تو یہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے جو کھانا دیا تو تقریباً پاکستان کی تمام پارٹیوں کھانے پہ موجود تھی, پھر بھی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. ابھی دیکھیں بلائیں گے تو آئیں گے نا, ان کو سنا ہے بلایا نہیں ہے, ان کو بلایا نہیں گیا, ان کو بلایا نہیں, ان کو بلایا گیا, وہاں کھانے پہ بلایا گیا. اس سے پہلے وہ پریزیڈنٹ کے ہاں ان کو بلایا گیا, وہ تو آتے ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کیا جائے.
تو اب اس کے علاوہ کبھی کسی جگہ اسمبلی میں کوئی آ کے ہم نے کہا کہ بیٹھ کے وہ تو گفتگو کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, وہ تو حکومت سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہم تو ان کو بار بار بلا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو شنید کریں, ڈائیلاگ کریں, کیا چیز ہے, کس طریقے سے ان کو بلائیں. ہم تو 2014 سے ہر فورم پہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے اسمبلی کے اندر بھی ڈسکس کریں اور باہر بھی ڈائیلاگ کریں, وہ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے. تو یہ ون سائیڈڈ تو ایک طرف وہ جمہوری پارٹی ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے وہ جو کہیں, لیکن وہ تو واضح ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں صرف کیا مشورہ دیں, علی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, علی سے پوچھ لیں کہ ہم کس طرح ان کو بلائیں, اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں. میں ذرا علی صاحب سے پوچھتا ہوں, علی صاحب یہ جو وزیر صاحب فرما رہے ہیں, ایک طرف تو دیکھیے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا, ان کو درجہ ملا پروموشن میں, اس پہ تو کمنٹ کیے گئے. ان حالات میں یہ صحیح ہے کمنٹ کیا؟ چلیں میں ذرا علی صاحب سے بھی پوچھوں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. علی صاحب یہ جو سارا معاملہ ہے, آپ لوگوں پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اس میں بھی آپ نے سیاست کو انوالو کر دیا, اور دوسرا یہ جو پاکستان کا مقدمہ باہر جا کے پیش کرنا ہے اس میں تو تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہو جاتے. اور کیا اب کوئی آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں؟ یہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ لوگوں پہ, آپ حکومت سے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ بھی ادھر بھی آفر کر رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بات کریں, آئیں ہم سے بات کریں. دیکھیں اطہر بھائی, 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی کرسٹل کلیئر ہیں, اور اگر میں کہوں جی کہ سورج کو سامنے ایک انگلی رکھنے سے سورج چھپ جائے گا تو وہ نہیں چھپے گا. اب واٹ از گورنمنٹ بیسیکلی؟ میں تو ایک ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک سیاسی ورکر بھی ہوں. تو میں نے تو کچھ مہینے قبل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ہماری طرف سے بھی دی گئی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی دی گئی تھی. میں جو بات کروں گا وہ فیکٹس کی باتیں ہیں بالکل جی, اور اس کے اندر ان کے بہت سینئر لوگ تھے جس کو عرفان صدیقی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, ہماری طرف سے بھی بڑے سینئر لوگ تھے. اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جی عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہماری طرف سے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ہمیں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات میں دیا جائے تاکہ ہم ان سے ڈسکس کریں اور اس کے بعد آئیں. جنہوں نے کہا جی بالکل جائز ہے, اس کے بعد نہیں ملنے دیا گیا. جب سیکنڈ ٹائم دوبارہ میٹنگ ہوئی, بیٹھے, اس کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس انہوں نے کی, آپ دیکھ لیجیے گا ریکارڈ کا حصہ ہے, اس میں انہوں نے کہا جی ان کی بالکل جائز بات تھی اور ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نہیں کر سکے. یار جو گورنمنٹ عمران خان صاحب سے کمیٹی کو نہیں ملاقات کروا سکتی اس کی اپنی ورتھ کیا ہوگی, یہ تو ایک بات آ گئی, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نمبر 2 چیز یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, انہوں نے کرنی ہے, مذاق اڑائیں. یار خدا کا خوف کرو, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جا کے, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جا کے پرویز مشرف صاحب سے آؤٹ سائڈ دا کنٹری ملاقات کی. آپ جب آ رہے تھے افتخار چودھری کو بحال کرنے کے لیے, ایک فون پہ کر دی, میں چھوڑتا ہوں جنرل جیلانی صاحب کو, پیچھے سے سٹارٹ ہی نہیں کرتا ہوں, میں چھوڑتا ہوں جو جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا, میں چھوڑتا ہوں جو 88 کی گورنمنٹ میں ہوا, میں چھوڑتا ہوں جو سپریم کورٹ کے اثر خان پٹیشنز ہیں, سب کو چھوڑتا ہوں. یار ایسے نہیں ہوتا نا, آپ نے جب چیزیں لے کے چلنی ہوتی ہیں تو آپ نے سب کو لے کے چلنی ہوتی ہیں اور ڈیسائسو سائڈ پہ چلنی ہوتی ہیں پازیٹیولی. میں چھوڑتا ہوں کاکڑ صاحب کے دور میں کیا ہوا, جو مائنس ہوئے, اور پھر ساق خان صاحب کے کیا ہوا, یہ ساری کی ساری تاریخیں پڑھیں تو آپ کے پاس تو ایک پوری کی پوری آپ کے اوپر تو ایک پیپر بک ہے جو بتا رہی ہے کہ آپ وحید کاکڑ کی بات. جی میں وہاں سے انوار اللہ کاکڑ بھی ہیں نا لوگ, وہ نہیں میں نے تو 85 سے سٹارٹ کیا, میں اس سے پیچھے بھی نہیں جاتا ہوں کہ آپ کہ جو لیڈر ہیں وہ کیسے آئے, منسٹر کیسے بنے, اس کے بعد جنیجو صاحب کی کیبنٹ میں کیسے آئے, پھر سی ایم کیسے بنے, اور کیا کیا ہوتا چلا آیا. تو یہ باتیں زی بھی نہیں دیتی ان کو, کیونکہ یہ خود تو پروڈکٹ ہی ان کا ہے. اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اب ایشو یہ آ جاتا ہے, دیکھیں نا آپ کے ساتھ بھی ہیں نا, جب آپ لوگ 2018 میں اقتدار میں ہیں, یہی الزامات آپ پہ لگے کہ ایک آپ کو کاف لیگ بھی ملوا دی گئی, آپ کے ساتھ جو ہے مینگل صاحب بھی بٹھا دیے گئے, ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ آ گئی, آرمی چیف قوم کا باپ بھی بن گیا, فون ٹیپ کرنا بھی جائز ہو گیا. جو اقتدار سے باہر ہوئے تو آپ لوگوں کو یہ ساری جمہوریت یاد آ گئی. بھائی ایسے نہیں, یہ ہم 2-3 چیزیں کلب کر رہے ہیں, ان کو 1 by 1 اگر ایڈریس کرو تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ جوڈیشری ہمارے تابع ہو. کوئی ایک 3.5 سال حکومت میں رہے, جبکہ ان کی تو ریکارڈنگ موجود ہے کہ 6 دن ہیں, بے نظیر کو بٹھا کے رکھو, سزا دو, بڑے بھائی کہہ رہے ہیں سزا دے دیں. سپریم کورٹ کے اوپر جو ہوا ان کے دور میں ہوا, جو امیر المومنین بننے والا کانسیپٹ تھا انہی کے دور کا تھا. ان کی تو ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد آپ 2014 میں آ جاتے ہیں, ہم کہتے تھے کہ 35 پنکچرز لگے, 4 سیٹیں کھلی, کون بینیفیشری رہا؟ ہر دور میں بینیفیشری مسلم لیگ نور اور نواز شریف صاحب کی فیملی رہی ہے. اس سے آگے 18 پہ آ جاتا ہوں. 18 میں کتنی پٹیشنز پینڈنگ تھی, کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کی بات ہے؟ اونلی 18, 14 to 18. آج 167 تو خالی ہماری ہیں, پروونشل نیشنل ملائیں 300+ پٹیشنز پینڈنگ ہیں. یہ جو حلقوں کی جی حلقوں کی انکلوڈنگ اسلام آباد سارے, اس ٹائم ٹوٹل 14 سے 18 پٹیشنز پینڈنگ تھی وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن, چیک کر لیجیے گا. 2018 کی بات کر رہا ہوں. اب کوئی پارٹی اپنے طور پہ آتی ہے, آج ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے,
ہم نے تو نہیں کہا اس کو یار بیٹھو ان کے ساتھ, ان کا اپنا الائنس ہوگا یا کسی نے کروایا ہوگا. ہم نے کب اس کو اچھا کہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل نارمس ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے الیکشن جیت کے 50,000 ووٹ سے اسلام آباد کے نا, آپ نے بھی تو ووٹ پول کیا, باہر بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے, ایک درخواست نہیں ہے آج تک سارے لائف میں. ایک پروفیشنل لائر ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں یار, لا فارمز رن کر رہے ہیں. الیکشن لڑنے کے بعد سے ابھی تک 17 FIRs میں. پر وہ جہانگیری صاحب والا تو بڑا تیزی سے آپ کا چل رہا تھا. وہ کدھر گیا؟ وہ کبھی پوچھا آپ نے آج تک کہ یار سال گزر گیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فارم 45 لے, اور پاکستان کی واحد سیٹ ہے یہ جس کے ریٹرن کے انڈیٹ جس کو بتایا گیا, اس نے کہا جی میرے پاس فارم نہیں, RO سے لے لیں جا کے. اور جب جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی لے آئیں گے, میں نے کہا تھا میرے کاسٹ پہ دنیا کی جس جگہ مرضی بھیج دیں, یہ ریکارڈ موجود ہے. اس طرح تو نظام نہیں چلتا نا. آپ 26 امینڈمنٹ دیکھ لیں. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے یہ ایسا نصور ہے جو کہ 8th امینڈمنٹ کی طرح, ضیاء الحق کی 8th امینڈمنٹ کی طرح آگے جا کے پوری قوم کو اس کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیسے مجھے بتائیں. یہ کہتے تھے کہ جی مور ارلی جو ہے ہمارا انصاف ہو جائے گا. 27 لاکھ کیسز پینڈنگ تھے لوور کورٹس میں, اس سے زیادہ آج پینڈنگ ہے. 4 لاکھ پلس کیسز پینڈنگ تھے ہائی کورٹ میں, اس سے زیادہ آج پینڈنگ ہے. 56,000 پلس جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے, اس سے زیادہ ہیں آج. آپ نے تو جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا. عام فہم الفاظ میں عوام کو سننے والے کے لیے بتا دوں, اس کا مطلب ہے کہ جو جج فیصلہ کر رہا ہے اس کی ACR آپ کے پبلک ریپرزنٹیٹیوز لکھیں گے جو کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو خود فارم 47 سے آئے ہوئے ہیں. میننگ بھائی جس نے جہانگیری صاحب نے جس کا فارم 47 کا فیصلہ کرنا تھا وہ اس نے اسی کا فیصلہ کر کے اس کو فارغ کر دیا. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل صاحب سے جو پاکستان سے ہم وفد بھیج رہے ہیں, کیا ضروری نہیں کہ اس کو تھوڑا سا ڈائیورس کیا جائے, پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ بہتر طریقے سے عالمی دنیا کے سامنے رکھا جائے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک جی. اچھا جنرل صاحب, یہ جو ہم وفد بھیج رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت سے اویس الدین صاحب جو ہیں, اسد الدین اویسی صاحب وہ بحرین پہنچے ہوئے ہیں, کوئی ان کا کانگریس کا بندہ امریکہ پہنچا ہوا ہے, کوئی کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان سے بھی جو ہمارے وفود جائیں اس میں تھوڑی سی ڈائیورس قسم کے لوگ ہوں جن کے پاس وہ ایکسپیرینس ہو, جا کے بتائیں, چاہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں, ریٹائرڈ افسران ہوں, یا سیکیورٹی ایکسپرٹس ہوں, ڈپلومیٹس ہوں. جرنلسٹ میں نہیں کہوں گا, لوگ کہیں گے کاظمی کا اپنا دل ہے کہ شاید یہ باہر جانا چاہتا ہے, جرنلسٹ کو بشک نہ ڈالیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ پلان کر کے جانا پڑے گا؟ جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ریپریزنٹیشن زیادہ ہوگی وہ پاکستان کا افیکٹو وفد جائے گا. اس میں بھی ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں, جلیل عباس صاحب ہیں, بلوچ صاحب ہیں پرابیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو سیل یور پروڈکٹ. ہو سکتا ہے 1-2 ممبرز اتنے افیکٹو ہوں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ صرف امپورٹنٹ کیپٹلز میں جیسے پاکستان کو پوری دنیا میں یہ پھیلانا پڑے گا. بالکل, نیئر اینڈ فار بوتھ. چاہے افریقہ کا ایک ریڈنڈنٹ کنٹری ہے اس میں بھی آپ اپنے وفود بھیجیں, کیونکہ میننگ فل آپ کو, جب لیٹ سے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کا کوئی ووٹ ہو رہا ہے جی, تو آپ کو میجورٹی وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں. بالکل, جنرل اسمبلی میں. تو یہاں پہ یہ جو ایسے اپرچونیٹیز آتی ہیں تو اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. پھر سارک کی کنٹریز ہیں, ریجنل کنٹریز ہیں, پھر دیکھیں نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی آپ میں دیتا ہوں, جو ایسٹ میں کنٹریز رہتی ہیں وہ یہ امپیکٹ کر رہی ہیں پالیٹکس کو, اور یہ کہیں نہ کہیں ٹریڈ کو بھی امپیکٹ کر رہی ہیں. تو یہ انڈیا کا تو ہے ہی ہے, ایشو ہے ہی ہے جو انڈیا کا ہم نے ایڈریس کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اپرچونٹی بھی دیتا ہے ٹو ایڈریس اپنا پاکستان کا. آپ اپنا ایک مقدمہ لے کے جاتے ہیں, ایک مقدمے کے علاوہ بھی آپ نے شو کیسنگ کرنی ہے. بڑے عرصے بعد کاظمی صاحب پاکستان کو وہ کان میسر ہوئے ہیں جو بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں. یہ کان بند تھے پہلے, بالکل وہ آنکھیں آپ کو میسر ہوئی ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ دس از اے نیشن ٹو بی ریکنڈ ود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انکمپسنگ ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے, اور اس کو تھوڑا سا اور پھیلانا چاہیے. بالکل, اور لوگ بھی کریٹ ان کی تو سر ملٹری لیڈرشپ ہو جائے یا سیاسی لیڈرشپ ہو جائے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دہشت گردی کو قبول کر رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ نے اویسی صاحب کا ذکر کیا, آپ نے تھور صاحب کا وہ ششی تھرور جو ہے وہ کانگریس کا لے کے گئے ہیں, پھر سکھ کچھ بھیجے انہوں نے. تو وہاں پہ تو اپلیکیشن جو ہے ڈیپ سٹیٹ کی لگی ہوئی ہے. اویسی صاحب کو وقف بل نظر نہیں آ, جس طریقے سے وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ نظر نہیں, اس کو وقف بل نظر نہیں آ رہا. یہ 27 MNAs ممبر پارلیمنٹ ہیں جی ان کے مسلمس, نن آؤٹ آف دیم از فرام بھارتیہ جنتا پارٹی. 8 کے 9 کانگریس کے ہیں, سماج وادی پارٹی کے 2 ہیں, 5 ایک اور پارٹی ہے اس کے ہیں. اویسی صاحب متحدہ مسلمین ٹائپ جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اکیلے ہیں. 2 نیشنل کانفرنس کے ہیں, نن فرام دا بھارتیہ جنتا پارٹی. یہ ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ مسلمانوں کو جو دی گئی ہے جی. 18% مسلمز ہیں, 4.6% صرف ممبرز کی ریپرزنٹیشن ہے مسلمانوں کی. تو یہ اویسی جس طریقے سے لینگویج بول رہے ہیں, یہ آپ کو مشرف صاحب کا وہ فیمس دورہ یاد ہوگا, وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح سوال کیا تھا. تو یہ ڈرامہ, یہ اسی مووی کے سکرپٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے سر, میرے وقت کی کمی ہے, مجھے بریفلی
بتائیے گا جو افغانستان سے ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک حکومتی شخصیت نے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے دہشت گردی نہ کی جائے، یہ کوئی شفٹ ہے ان کی حکومت کی یا کوئی ون آف اسٹیٹمنٹ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھی ہوائیں چل رہی ہیں جی افغانستان سے، وی آر موونگ فارورڈ، اور آئی تھنک افغانستان میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ افغانستان کابل میں بیٹھی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ افغانستان کی ایڈمنسٹریشن ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم مودیز ایڈمنسٹریشن. پھر چائنا کی اپلیکیشن ہوئی ہے. دیکھیں افغانستان کی ترقی پاکستان اور ریجن میں چائنا کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ ہے، وہاں پہ ریئلائزیشن ہے اور ہمیں بلڈ کر اینڈ وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل جب ہم افغانستان کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کریں. ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہیں، آئیڈیل نہیں ہیں، بٹ ہم نے بہت کچھ ان کے ساتھ کیا. ویسٹرن فرنٹ از ویری ویری سینسٹیو. ٹھیک ہے. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب، افغانستان کے ساتھ تعلقات میں یہ جو بہتری کا سفر ہے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی پیک بھی وہاں تک بڑھایا جائے گا، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی شفٹ آئی ہے افغان حکومت کی پالیسی میں؟ دیکھیے ابھی ٹرائی پارٹائٹ جو میٹنگ ہوئی ہے چائنا میں، چائنا کی اور افغانستان اور پاکستان کی فارن منسٹر ملے ہیں، تو ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اور پھر افغانستان کا یہ بڑا صحیح کہا گیا، افغانستان کی ترقی ریلیٹڈ ہے پاکستان سے، ہم سے اس ریجن سے سارا رستے جاتے ہیں، ان کو سینٹرل ایشیا میں ایکسیس ہوتی ہے، اور وہ ان کا انڈیا کے ساتھ تو کوئی بنتا بھی نہیں ہے. اور جو جس قسم کا ہم نے ان کے لیے افغانستان کے لیے سپورٹ کی ہے سارے پروسیس میں، ان کے پرابلمز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ریئلائز ہو رہا ہے اور بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اور یہ جو ہم نے یہ 4 دن کا انسیڈنٹ ہوا نا، تو اس سے پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. ان کو اندازہ ہو پاکستان کو اتنا وہ ایزی سمجھ رہے تھے نا، تو اب معاملات جو ہیں وہ ریئلٹی کی طرف چلے گئے ہیں. یہ ہم ایک علاقے کی بہت اہم قوت نظر آ رہے ہیں سب کو. ساری پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے پاکستان کو کہ جو توقع نہیں کی جا رہی تھی پاکستان سے اس قسم کی ریٹیلیشن کی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، افغانستان کے لیے بہتر ہے. سی پیک کے لیے ان کو بھی چائنا کا بڑی خواہش ہے، ان کے یہاں انڈسٹری کی گروتھ کے لیے، وہاں پہ کانکنی کے جو ہیں ڈیولپمنٹ اس کے لیے بھی کافی انویسٹمنٹ چائنا بھی کر رہا ہے. تو یہ علاقے میں بڑی خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی بخاری صاحب، تحریک پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک، یہ تو ایک طرح سے اب چھیڑ ہی بن گیا آپ لوگوں کی. آپ لوگ کب کہتے ہیں چھوٹی عید کے بعد کہا تھا کہ جی عید کے بعد چلائیں گے، وہ ایک دفعہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، تحریک تو تحریک ہوتی ہے، چلائی جائے یا نہ چلائی جائے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف والوں کی یہ سچویشن ہے. لیکن یہ تحریک انصاف کی تو ایک ہسٹری ہے شاہ صاحب. بات ایسے ہے کہ 1997 ٹو آن ورڈ آج تک دیکھیں ہم تو تحریک کے اندر ہی ہیں، اور جتنی بڑی تحریک ہم نے چلائی پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں تو دکھا دیں ذرا. اور اگر میں یہ کہوں کہ آفٹر پارٹیشن قائد اعظم کی تحریک کے بعد، جس کے بعد ہم نے آفٹر 2 نیشن تھیوری کا پاکستان صاحب تھے نا لیڈ کر رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ جو لیڈرشپ ہے میں اس وہی نے کیا بتا کیا؟ دیکھیں باہر لیڈرشپ میں چاہے وہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہو یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہو، جہاں جہاں جس کا بس چلتا تھا سب نے تحریک چلائی. آپ نے کبھی دیکھا ہم نے بے نظیر بھٹو کی لانگ مارچ دیکھی، ہم نے نواز شریف کی ٹرین مارچ دیکھی، کبھی کسی کو لائیو بلٹس لگی، کبھی کسی کو واٹر کینن اور اس طرح بند کیا گیا، کبھی سی ایم کے اوپر پرچے ہوئے، کبھی مجھے ایک تو ایگزامپل دے دیں یار، اسی پاکستان میں ہم رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گیا، کبھی کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں گھسیٹا گیا سڑکوں پہ، نہیں کیا گیا. دیکھیں ایون اینڈ ادروائز پارٹی کھڑی ہے، پارٹی انٹیکٹ کھڑی ہے. خالی عمران خان صاحب نہیں، اس کے بعد کی لیڈرشپ بھی جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی جیل میں، محمود رشید جیل میں، ڈاکٹر صاحبہ جیل میں، عمر چیمہ جیل میں، 2 سال گزر چکے. اعجاز چودھری جیل میں، میں سامنے بیٹھا ہوں 17 پرچے لے کے بیٹھوں، بیل بیفور اریسٹ میں. کل کس ٹائم جا سکتا ہوں. دہشت گردی، ایون جو وہ رینجرز کے گاڑی کے نیچے آپ 5 آگے شہید ہو گئے، ان کا پرچہ بھی میرے پہ. یار فار گاڈ سیک، اس طرح آپ کیسے طریقیں دبائی جاتی ہیں؟ اس طرح اگر اس طرح طریقے دبائی جاتی نا تو پھر ساری دنیا میں طریقوں کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا احتجاج کو پلان کر رہے ہیں سر؟ بالکل پلان کر رہے ہیں جی، بالکل پلان کر رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ دا پاکستان احتجاج ہوگا انشاءاللہ. میرا پیسفل رائٹ ہے، میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. مجھے آرٹیکل 15 16 یا تو ختم کر دینا کانسٹیٹیوشن. خان صاحب 5 کو رہا تو نہیں ہو رہے، 5 کو رہا تو نہیں ہو رہے، ان کی لگ گئی ہے تاریخ، آپ 5 تاریخ کو سن لیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو یہ دعا گو کرتے ہیں کہ جی جا کے سنیں تو صحیح. جج صاحب جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے 26 امینڈمنٹ کے بعد، دیکھیں 2 چیزیں اطہر بھائی میں بتاؤں چیف جسٹس صاحب کے سامنے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ بی بی صاحبہ جیل میں، بشرا بی بی، یا شی از اے لیڈی، ان کی جو پینشمنٹ ہے 7 ایئرس، پروبیٹری کلاز میں فال نہیں کرتی، 10 ایئرس سے اوپر نہیں جاتی. مجھے ذرا پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں کہ اتنا عرصہ اندر رکھ کے آپ نے بیل سنی نہ ہو. مطلب اپیل پہ آرڈر ہونا لادہ بات ہے.
بیل آپ یار ڈیسائیڈ تو کریں گے نا. مطلب اس طرح زیادہ ظلم اور بربریت کے ٹاپ پہ چلے گئے آپ کہ لوگ باہر بیٹھ کے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تاریخ ہو جائے گی, آج آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ آ جائے گی, آج آپ کی لسٹ میں نام ہی نہیں آیا. سو جسٹ لائک دیٹ, اس طرح کی پوزیشن جب ہوتی ہے تو پھر آپ کہیں گے تحریک بھی نہ چلائیں یار, آپ آکسیجن بھی بند کر دیں, گلا بھی دبا دیں اور کہیں آپ تڑپیں بھی نہ یار, مینڈیٹ بھی چلا گیا, مارے بھی کھا رہے ہیں, لوگوں کی ووٹوں کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا. واٹ ایلس یو کین ڈو, آپ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ علی بخاری صاحب, جنرل صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.